سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخالق والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ایک بڑا رحمت والا معاملہ فرمایا. وہ ایسے کہ جیسے کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اور جتنا وہ عمل اللہ کے ہاں محبوب ہوگا اسی قدر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. جیسے کہ ماشاءاللہ ہم نے نماز پڑھی عشاء کی، اللہ نے ہمارے درجوں کو بلند فرما دیا. جو اس نماز سے پہلے ہماری حالت تھی اس سے کہیں بلند حالت ہو گئی ہماری. اب اس کے بعد ہم آئے اور نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر اور اللہ کا ذکر کرنے لگے. اب جو پہلی حالت تھی نماز کے بعد وہ تبدیل ہو گئی اور درجے بلند ہو گئے. دیکھیں اب ذکر کے اندر کئی قسمیں ذکر کی، کئی حالتیں ہیں اور کئی چیزیں ہیں جس میں انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلے درجہ تو ذکر کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں آپ ذکر کر رہے ہوں یا ذکر میں بیٹھے ہوں وہاں کوئی اللہ کا محبوب بندہ ذکر کرا رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے انسان. تو پھر ذکر سے پہلے ہی اس مجلس میں جانے کے لیے اس بندے محبوب جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کے پھر درجے بلند ہو گئے. اور کیونکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نیک صالح، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، معمولی درجہ تو نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسی ہے کہ اس کا درجہ بہت بڑا ہے. ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھ جانے کا، اس کی زیارت کر لینا، اس کے پاس بیٹھ جانا، حتیٰ کہ یہ کہ ہم کسی جگہ پر دعا مانگ رہے ہیں، ایک اس کی حیثیت، ایک جہاں کوئی اللہ والا بیٹھا ہے یا اللہ والا بندہ موجود ہے اسے بیٹھا ہے وہاں پہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، دونوں کے جو حالت بدل جائے گی. وہاں قبولیت کا زیادہ درجہ آ جاتا ہے. کیوں کہ جہاں اللہ والا کوئی بیٹھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بیٹھتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بیٹھتا ہے،
وہاں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں. یہ بھی بزرگوں نے باتیں بتائی ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ فرض کو کسی جا نماز پہ بیٹھتا ہے کوئی اللہ والا، وہ اس کی جا نماز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ ہمیں موقع دے دے ایسا کہ ہم اس کی جا نماز کی زیارت بھی کریں اور اس کی جا نماز پہ بیٹھ کے دعا مانگ لیں، تو الحمدللہ اور درجہ بلند ہو جاتا ہے. ہم تسبیح کرتے ہیں مثال کے طور پر، ہماری اپنی تسبیح ہے، تو کوئی اللہ والے کی تسبیح پڑھی ہے تو اس کو تسبیح کے لے کے تسبیح کرنا شروع کر دیا، اس کا اور درجہ بلند ہو جاتا ہے. اس کی نسبت ایک اللہ کے محبوب بندے سے ہے، وہ اللہ کا محبوب کا بندہ تھا، اللہ تو اس کو پھر ہر چیز ایک اسپیشل انداز سے پیش کرتے ہیں، رحمتیں بھی، اس کی دعائیں بھی، ہر چیز وہ اللہ نے اس پہ کرم کیا ہوتا ہے. لیکن اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کیا پتہ کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں یا نہیں ہوں، کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں ہے. آج ایکو بہت ہے، کیا ہوتا ہے نا، ایسے ہی چل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ کیسے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسان کے ساتھ سسٹم رکھے ہیں اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. یہ ہماری زندگی ہے، یہ دیکھیں کس طرح انسان بلند ہوتا چلا تھا، اس کو پتہ نہیں ہوتا. ذکر میں آ گئے، ذکر ایک تو صحبت کا مجھ آ گئی، صحبت سے درجے بلند ہو گئے اللہ والے کی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ذکر شروع ہو گیا، ذکر کی وجہ سے درجے بلند ہو گئے. اور ذکر کے ساتھ پھر ذکر کے کلمات کون کیا پڑھتا ہے، ہر ذکر میں مختلف کلمات ہوتے ہیں. تو خالص بعض تو لوگ خالص لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور تسبیح کر لیتے ہیں. جتنے اس میں کلمات ہوں گے اور جو بہت ہی درجے کے کلمات مختلف ہوتے ہیں. بعض قرآن کے اندر جو ذکر کے کلمات ہیں ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے. اسم اعظم کیا کہتے ہیں، بڑا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اس کے اندر اسم اعظم ہے ان کلمات میں موجود ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. کیا مجموعہ ہے یہ اللہ کے بندوں نے، ختم خواجگان انہوں نے یہ مجموعہ بنایا کہ سارے یہ جو ہیں جتنے بھی کلمے ہیں بہت ہی ہائی کلاس کلمے ہیں. ان کے درجے بھی جو ان کلموں کو پڑھتا ہے اس کو اسی حساب سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. دیکھیں اب ہمیں نہیں پتہ ہے کیا اللہ نے ہم پہ کتنی بڑی رحمت کی ہے. تو گویا یہ ہے کہ جب ایسی مجلس میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، پہلے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد پھر اس نے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا، اس کے بعد پھر ذکر شروع ہو گیا. پھر ذکر میں بھی کلمات بڑے درجے کے کلمات ہوئے، اور پھر الحمدللہ درود شریف جیسی بات اور کیا ہو سکتی ہے. آپ سوچیں درود شریف کا کیا مقام ہے، آپ خود سوچیں کتنا بلند مقام ہے. یہ تو محبوب رب العالمین پہ آپ درود بھیج رہے ہیں، ان پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں، جس پہ اللہ پاک نے خود کہا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، میں بھی اور میرے فرشتے بھی جو ہیں اس پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. وہ فعل آپ کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تو اتنا بلند درجے ہو جاتے ہیں انسانوں کے کہ ولایتوں کے درجے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہے یا نہیں سر. تو اس وقت انسان کی جو شکل ہوتی ہے وہ ایک نورانی شکل بن جاتی ہے. نورانی. کتنے لوگ اب دیکھیں دن رات، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر یہ ایسی مجلس کی مل جائے، زندگی میں مل جائے ایک دفعہ تو بہت بڑی بات ہے. زندگی میں ایک دفعہ مل جائے الحمدللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب سوچیں، اب یہ سب چیزیں میں جو قرآن حدیث کی روشنی بتا رہا ہوں، لیکن کتنے اندھے ہیں ہم. اس کے مقابلے میں ایک وہ مجلس بڑی پسند ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں جناب، اچھا اور کہاں گئے تھے آپ، بس جناب اور دس اور کیا حال ہے، کیم چھو، بس اور جی چائے پئیں. یعنی کڑی لکھ رہے ہیں آپ، گھنٹوں گزر جائے اسی بات پہ. اور پھر اس میں غیبتیں، جھوٹ. یہ پوری مجلسیں ہمیں بڑی محبوب ہیں کیونکہ یہ شیطانی مجلس ہیں اور یہ رحمانی مجلس ہے. اللہ نے بچایا یا نہیں بچایا. کتنا شکر انسان کرے کہ اس شیطانی مجلس سے انسان کو بچا لیتا اللہ پاک. اللہ کیا ہوتا ہے اس وقت تو گزر رہا ہے، ہمارا دن زندگی لائف کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک ایسا اہتمام اللہ پاک نے کر دیا اپنے فضل و کرم سے کہ ایک مجلس کی ذکر کی مجلس کو کہیں قائم کر دیا. تو ہم نخرے کر رہے ہیں، نہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ٹائم کس چیز کے لیے ٹائم دیکھیں، وہ کیا جو ذکر کے لیے جو ٹائم نہیں بتا رہے نا، جن کے پیٹ میں درد ہوا ہے آپ ان کے پیچھے سے لگ جائیں 5 منٹ. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں اس ٹائم میں، جو 1-1.5 گھنٹہ جس کے لیے ٹائم نہیں ہے نا. اب ذرا دیکھیں اگر کوئی آپ کے پاس کیمرہ ہو نا تو پیچھے لگا دیں گے، دیکھتے ہیں 1.5 گھنٹے میں اس کے پاس ٹائم کرنا کیا تھا.
عجیب تماشے آپ کو نظر آئیں گے. جس چیز کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اہتمام کیا اس کے لیے کہ اس کے یعنی درجوں کو بلند کر رہا ہے اللہ پاک، جنت کے اندر درجوں کو بلند کر رہا ہے. اس کو چھوڑ کے جا کے وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے تماشا لگا کے دیکھ لیں آپ کو، اس کے پاس کیا آخر ٹائم نہیں تھا، اس نے کیا کام کرنا تھا. دیکھیں کیا کام کرنا تھا جا کے. جو خرافات دنیا کے جو ہوتے وہ اللہ پھر سزا بھی دیتا ہے نا. پھر ایسے انسانوں کو سزا ملتی ہے کہ جو ایسی مجلس کو چھوڑ کے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور تجھے وہ جا رہا ہے وہ، تو اللہ پاک کہتا ہے اچھا یہ بات ہے. اگر وہ نہیں بھی کسی خراب مجلس میں جائے گا تو اللہ شیاطین اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اس کو سزا دو، اس نے میری مجلس کو چھوڑا اور اس نے قدر نہیں کی اس چیز کی، میں اس کو اتنا بڑا انعام دے رہا تھا، اور کہتا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آ جائیں نا بھائی، یہ بات ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ. تو اس سے مقابلہ کر کے آپ اپنے گریبانوں میں ڈال کے دیکھ لیں کہ کتنا اللہ کا فضل ہے. کون آپ کو لے کر آیا، کس نے آپ کو بٹھایا، کس نے آپ اتنی دور سے گاڑی چلائی، اتنے آپ کے معمولات ہوں گے اس وقت. نیند بھی آ رہی ہے، تھکا بھی ہے، فون بھی آ رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، بچہ بھی آ رہا ہے، بیوی، ہزاروں معاملات کو چھوڑتے میرے مولا نے کہا ان کو نکل تو میرے پاس آ جا. پھر بھی آپ روتے رہے. میں روتا رہوں یار، اس سے بڑا کوئی بدقسمتی ہے. روئے تو وہ شخص جو ایسی مجلسوں کو چھوڑ کے چلا گیا، جو شیطان کا یار بن گیا، شیطان کا دوست بن گیا. ایسے انسان کو کیا رونا؟ وہ تو اللہ کی رحمت کے اندر جھک جائے اور کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ جس حالت میں تو نے بھیج دیا. میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مجھے نیند آ رہی تھی، مجھے غنودگی آ رہی تھی، لیکن کرم یہ ہے کہ میں اس حالت میں تو مجھے کس طرح لے آیا مجھے خود پتہ نہیں. جبکہ ایک ترو تازہ انسان، پیٹ میں روٹی پڑی ہوئی اور بالکل صحت مند انسان، اور اس میں پوری طاقت اس میں، اور 8 گھنٹے کی نیند پوری ہوئی، وہ کہہ کے جا رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم پہ کرنا کیا وہ دیکھیں. اور ایک آدمی جو تھکا ماندہ ہے، اللہ کے انتخاب دیکھیں آپ. اور جو اپنے آپ گناہ گار بھی سمجھتا ہے، کہتے ہیں یار ہمیں وہی ہے نا، رات ہم پتہ نہیں کیا کیا کام ہم شیطان نے کرا دیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کام کر چکے ہوں. انسان ہی ہے نا، کوئی ایسی حرکتیں کر لی ہوں گی، میں نے فضول باتیں کی ہوں گی، یا کوئی حرکتیں ہو جاتی ہیں انسان سے، گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن کرم بالا کرم دیکھیں، ان تمام گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ چانس دے دیا. ہم روئے جا رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا ہم مر گئے، گناہ جو سامنے ہے نا نہیں. لیکن اس کی رحمت دیکھیں آپ. اگر چاہتا تو اس گناہ کی وجہ سے جو ہم نے رات کو گناہ کیے ہیں، جو آج دن میں ہم نے گناہ کیے ہیں، جو کاروبار میں گناہ کیے ہیں، جو ادھر ادھر گناہ کیے ہیں، اس کی سزا تو فوراً ملنی چاہیے تھی نا. اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پکڑ کے ایسی تیسی ہماری ہو جاتی. لیکن اس کا کرم دیکھیں، ان تمام گناہوں کے باوجود بھی اس نے مسجد کا راستہ ہمیں دکھا دیا، اپنے ذکر میں ہمیں بٹھا دیا، ہماری زبانوں پہ لا حول ولا قوت کرا دیا، درود پاک پڑھوا دیا، کسی اللہ والے کی زیارت کرا دی. یہ گناہوں کے بعد یہ ہو رہا ہے، اندازہ لگائے. اور اللہ کی رحمت ہے، اور کیا ہوں گی یار، رحم کیا ہوگا، ہے ایسا نہیں ہے. تو یہاں ایک قرآن ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو میں تو تمہارے درجات کو بلند کرتا رہتا ہوں، نماز کے بعد، ذکر کے بعد، قرآن کے بعد، تلاوت کے بعد، ایسی ایسی باتوں کے ساتھ میں ہر جو بھی نیک کام آپ نے کیا میں بلند کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں. لیکن فرمایا ایک چیز کا خیال رکھنا، لا تبطلوا اعمالکم، یہ پھر اپنے اعمال کو ضائع تو نہ کیا کرو، اعمال کو نہ پھر ضائع کرو. اب فرض کرو اتنا درجے بلند اللہ پاک نے ہمارے کر دیے، ہم یہاں ذکر کر کے جا رہے ہیں، کوئی ولایت کو درجے پہ پہنچے ہوں گے، بڑے اونچے درجے پہ ہوں گے، نورانی ہوں گے، فرشتے حیران ہوں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے اور کریکٹر ہم اپنا دیکھیں کہ کوئی فرشتہ کے ہم سے ہاتھ ملا ہے، اور یہاں کیا حال ہوگا ہمیں، ہمارے لیے زمین آسمان بھرا ہے فرشتوں سے. حدیث کیا جی پتہ ہے. تو جب اس حالت میں انسان ہوا تو کیا آپ کا کیا درجہ ہوگا اس وقت. ہم تو احساس کمتری میں ہے نا، مانتی نہیں ہماری طبیعت، لیکن مانے نہ مانے ہے ایسے. مر کے دیکھ لو، سبحان اللہ کیا حال ہے، کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا، جو ہمیں درجے اور ہماری جو اس وقت منزل ہوں گی ہماری الحمدللہ پہنچی ہوں گی، سب گناہ ختم. ماں اللہ نے جو ہمیں اس وقت بلند کر دیا ہوگا اس اونچے درجے پر. دیکھیں تو کیا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد تم پھر چھوڑ دوں گا تمہیں، اب تم اس درجے کو پھر کم کرنا شروع کر دو گے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جیسے درجے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ویسے ہی ہم اس درجے کو بھی گھٹانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے یاد رکھنا، یہ جو اسٹیٹس ملا ہے نا اتنا اونچا میں، یہ قائم نہیں رہے گا. رہ سکتا ہے اگر ہم ہمت کریں، لیکن ہم کیا کریں گے، اور پھر اس کو گھٹانا شروع کر دیں گے. صبح تک پھر چٹر میدان وہیں کے وہیں، کیا فائدہ ہے نا.
قرآن کا لاپ تو کیوں بھی تم ایسے کرتے، اس کو قابو تو کرو نا اس اسٹیٹس کو. یہ ہوتا ہے کہ آدمی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایسا کام اس سے ہو جاتا ہے، وہ کام پھر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے. بزرگ تھے ایک ہمارے سلسلے کی نسبت تھی حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے، سچی بات ہے. اور وہ ایک بہت معروف حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں ہے عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مدفون ہے جنت البقیع کے اندر. تو ان کے رشتہ دار آئے بھی تھے، کوئی 2-3 سال ہوئے یہاں پر ذکریہ مسجد میں. وہ آتے ہوتے ہیں نا، ایک نمانی صاحب کیا نام، جو آوازیں نکالتے ہیں کافی، ان کی تلاوت کرتے ہیں نا کافی، ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو وہ جو ہے ان کے ساتھ وہ تشریف لائے ہوئے تھے وہ آدمی. تو انہوں نے، وہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، بہت درجے کے بزرگ تھے عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت صاحب اور وہ دونوں پیر بھائی بھی تھے، اور ہمارے حضرت صاحب تھے وہیں ٹھہرتے تھے ان کے پاس، وہ اپنے پاس ٹھہرتے تھے. مجھے اس لیے تھا کہ ایک دفعہ میں جب آ رہا تھا، میں اپنا حج تھا، غالب عمرہ تھا، تو حضرت صاحب نے خط لکھا مجھے ملنا ہو. پھر وہ ایڈریس باقاعدہ مجھے لکھا، میرے خط میں موجود ہے کہ مجھے ملنا ہو تو اشتراک کرنا، تو فلاں دن میں مدینے میں ہوں گا. تو مدینے میں میرا پتہ یہ ہے. تو پتہ کس کا تھا؟ غفور مدنی رحمۃ اللہ کا تھا. محلہ درویشاں کہتے تھے اس کو. تو اتنی محبت تھی آپس میں پیر بھائیوں کے اندر. تو وہ بہت بڑے درجے کے بزرگ تھے الحمدللہ عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ. اتنے درجے کے تھے، بعد میں کافی لوگوں نے انہیں کی طرف رجوع کیا، فضل قریشی رحمۃ اللہ کے مریدوں. تو ان کے ایک شیخ تھے اور ان کا ایک خلیفہ تھے. سمجھا کی بات؟ عبد الغفور مدنی کے کوئی خلیفہ تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے. اس وقت میرے ذہن سے نام نہیں آ رہا، تو متعارف ہوں نام سے، لیکن ملاقات میں کراچی میں تھے، اور بلکہ سند سے تھے، اور انہی کے خلیفہ تھے آگے، وہ بھی بہت درجے کے بزرگ تھے. تو وہاں پہ ایک اللہ والے رہتے تھے، کوئی بہت مشہور، ان کا نام عثمان تھا شاید، ان کو پیر طریقت کہتے تھے. ماشاء اللہ بڑے نیک آدمی تھے، اور بڑا مجمع ہوتا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے خواب میں دیکھا، کس نے؟ عبد الغفور رحمۃ اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ نے. کن کو خواب میں دیکھا؟ ان بزرگوں جو وہاں رہتے تھے. اس سلسلے سے تعلق نہیں تھا وہاں کے، اور بزرگ تھے وہ اپنے سلسلے کے ہوں گے، لیکن بڑے معروف اچھے بزرگ تھے، نیک اللہ والے تھے. ان کو خواب میں دیکھتے ہیں. خواب جو ہے یہ بہت معتبر چیز ہے، یاد رکھیں. خواب دیکھنا جو ہے نا، ڈریم، یہ بہت ہی معتبر چیز ہے اور حقیقی چیز ہے. بعض دفعہ خوابوں کے اندر بڑے بڑے میسیج مل جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، اور اس کے لیے سمجھنا پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کون دیکھ رہا ہے. کافی کنڈیشن ہے خوابوں کی، لیکن خواب جو ہے بڑی معتبر چیز ہے. جیسے ہم استخارہ جس کو کہتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں نا، تو استخارہ کے بعد ہم سو جاتے ہیں، اس میں خواب نظر آئے تو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو استخارے کا جو اصل طریقہ یہ ہے کہ بھئی استخارہ جو آدمی کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو، دکان لینی ہے، کاروبار لینا ہے، شادی کرنی ہے، یا کسی قسم کے لیے، تو یہ لازم ہے انسان کے لیے، سنت ہے کہ کیا کرے، وہ استخارہ ضرور کرے. استخارے کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں خواب سے تعلق نہیں ہے. استخارے کا ایک دعا ہے، ضروری نہیں خواب. بزرگوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ بھی رات کو پڑھ کے آپ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جائے گا، اس پر نہ جائیں. پہلی چیز تو یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں جی میرے لیے استخارہ کر دو، میرے لیے استخارہ کر دو. یہ حقیقت ہی صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟ استخارے کا تعلق وہی انسان کرے جس کو اللہ سے کام ہے، سمجھیں؟ کیونکہ استخارے کی جاننے کے لیے کئی پوزیشن ہے، اس میں ضروری نہیں کہ خواب و نظر ہے، بلکہ افضل پوزیشن یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتے ہیں. اس کی دل کی کیفیت خود مان لے کہ چلو یہ کر لیتے کام. اب کوئی دوسرا اس کے لیے کر رہا ہے، اب بول تو اس کی پوزیشن پتہ نہیں کیا ہے، وہ کتنا معتبر ہے، وہ کتنا پاک صاف ہے، وہ کتنا نیک ہے، سمجھے نا. تو اس کے اپنے حالات کیا ہیں کہ وہ استخارہ کرنا بیٹھے تو اس کو اپنی حالات نظر شروع ہو جائیں، اپنی شکل میں شروع ہو جائیں نظر، اپنے خواب اور رنگ نظر شروع ہو جائیں. وہ تو معتبر نہ ہوا نا، کیونکہ وہ تو اس کا ہے.
اب وہ اس کو بتا دے بس میں نے دیکھ لیا تیرا کام صحیح ہے, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اور تو وہ کام کر لے, وہ کام کر لے, اس کا پھٹا ہو جائے بیچارے. غلط استخارہ کی ہے. استخارہ جب بھی کریں کیا کرنا چاہیے, خود کرنا چاہیے. اور 7 دن استخارہ کرتا ہے, کیونکہ ڈپینڈ اس میں ہے کہ وہ بزرگوں کا یہ طریقہ اچھا ہے, اس پہ کریں عمل کہ بھئی رات کو عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا کر کے رائٹ سائڈ پہ سو جائیں. لیکن ضروری نہیں ہے, اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی بات, دعا پڑھ لیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ خواب نظر آئے یا کوئی اشارہ ہو, سوچتا ہے کوئی خواب نہیں ہے, کوئی اس تعلق نہیں ہے. بس یہ ایک دعا ہوگی اللہ تعالیٰ سے, اس میں کیا ہے کہ اللہ ضرور فضل فرما دیں گے اس کام کے اندر آپ کے, کیونکہ اللہ سے آپ نے استناد مانگی, مدد مانگی اس چیز پر. تو یہ کوئی نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اکثر تو ابھی بڑا کام ہو گیا نا, یہ جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں اور یہ جو ڈھکوسلے مچاتے ہیں, ہم سے استخارہ کرا لو, 50 پاؤنڈ تو ہم تمہارا استخارہ کر دیں گے, 10 پاؤنڈ تو ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا کاروبار چلے گا. ہم میرا جگہ کوئی آدمی یہ نہیں 10 پاؤنڈ نہیں, میرا استخارہ نکال دیں. وہ آدمی کو دیکھتا ہے 10 پاؤنڈ سے نہیں تیرا کام بنا, 3 دن چلے گا تیرا استخارہ, 50 پاؤنڈ اور دے. یہ ایک ڈھکوسلہ بازی ہے. استخارہ بہت بڑی عبادت ہے اور سنت ہے. اس میں نے لکھا ہوا ایک پمفلٹ لکھا چھوٹا سا شاید, تو اس کو بڑے طریقے سے خود کرے, دوسرے سے نہ کرے. اس کو اپنے کوئی اتنا پاک صاف نہیں, پاک صاف کی ضرورت بھی نہیں ہے. انسان کتنا بھی گناہ گار ہو, اس میں اللہ پاک نے دیکھیں کیسے قانون رکھے, کتنے بھی گناہ گار ہو, لیکن جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بتا دے گا. تو یہ سوچ کے کہ بھائی میں بہت گناہ گار ہوں, کسی نیک آدمی سے کرا لوں, کتنی اللہ کہے گا اچھا تو تجھے میری رحمت پہ کوئی امید نہیں تجھے, وہ بیوقوف آدمی تو سارا دن گناہ کرتا رہا, اس بہانے سے صحیح تو میری طرف آیا تو صحیح. سبحان اللہ, اس کی کہ کوئی بہانہ تو تھا نا تیرے میرے پاس آنے کا, تو مجھے یہی پسند آ گیا, چل میں تجھے بتا دیتا ہوں یہ تیرے لیے صحیح ہے غلط ہے. تو یہ بالکل نہ کریں یار, معاملہ اللہ کہ میں بہت گناہ گار ہوں جی, آپ بہت نیک آدمی ہیں, آپ میرے لیے کر دیں, بالکل غلط ہے. اللہ سے پسند نہیں کریں گے. خود جاؤ اللہ کے پاس, خود التجا کرو, خود مانگو اس سے. صحیح کہہ رہا ہی نہیں کہہ رہا. آئندہ یہ خیال رکھیں چیز کا, استخارہ اپنا, اس کے بعد جو خواب سمجھنا ہے یا خواب نہ آئے, اس اپنی حالت دل کی ہو تو جا کے کوئی بزرگ ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ میں نے استخارہ کیا تھا تو دل میرا مطمئن نہیں ہو رہا ہے, کیا کریں اس میں ایسا کچھ, تو وہ بھی رائے دے دے مطلب ضروری نہیں ہو کہ آپ کریں, اس کو تعلق نہیں ہے اس سے. بہت بزرگ لوگ رسک نہیں لیتے اس میں, کیونکہ اللہ کے بندے کا معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی کر لے, کل کام نہیں ہوتے, اچھا بزرگ ہے جی, وہ ذکر سے ہی بھاگ گیا. آج کل لوگوں کا ایمان تو ایسے ہی ہے نا, یار میں حضرت کے پاس گیا, وہاں ذکر بھی کرتے تھے ہم, اور میں نے جناب 5 سال سے میں ذکر کر رہا ہوں, میں نے جا کے استخارہ پوچھا, غلطی بتا دیا, میں نے کام کیا الٹا ہی ہو گیا, چھوڑو جی ہم ذکر پہ نہیں جاتے. تو اس لیے بزرگ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے ایمان کیسے ہیں, ایک دم ڈول جاتے ہیں تھوڑی سی بات سے نا, بس لڑک جاتے ہیں, نہیں جی ہم نہیں جاتے, ہمیں تو یہ کہہ دیا یا اپنا یہ کوئی ذکر ہوا ہم نے ذکر کرتے. ان کو پتہ نہیں اپنی قسمت میں ماتم کرو تم کیا رہے ہو. آج کل تو اتنے ایمان کمزور ہو گئے ہمارے کہ ہم اپنے حالات میں ایمانوں کو توڑتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ جو بزرگ ہے نا ہماری مرضی کے مطابق چلے. جو کوئی اللہ والا ہو نا اس کو ہماری مرضی کے مطابق کرنا چاہیے, جو ہم کہیں وہ کرے. یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں ایسے کرو فلاں کرو, یہ کیا ہے سختی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ کہ ہو سکتا ہے ایسے اس زمانے میں یا موجود ہے, یا اس کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں نا بہت زیادہ کونوں میں بیٹھ کے, یہ نہیں پتہ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے بھائی, اگر کسی بزرگ کے پاس جائیں تو اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے یا آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے. ڈنڈا گرم ٹھنڈا تو چلتا ہی ہے, پھر اس نے تو شرعی باتیں بتانی ہیں آپ کو, برداشت کریں, سنیں, اس پہ عمل کریں. چلو یہ تو ایک ٹاپ پہ آ گیا, اب میں آتا ہوں ٹاپ. تو انہوں نے کیا سن رہے ہیں, پھر دوبارہ بتانا پڑے گا, ٹائم تو نہیں ہے کہ بھائی وہ بزرگ جو تھے انہوں نے خواب میں دیکھا, ان بزرگ کو جو زمانے میں بزرگ تھے کیا دیکھتے ہیں خواب میں, اور وہ تو بڑے درجے کے بزرگ تھے, ان کے خواب تو سچے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب وہ بیٹھے ہیں, ان کے مریدین بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, اور اکثر خواب میں جس نے زیادہ لوگ اور اپنے ذکر شکر میں لگے ہوئے, اور ایسا ہر مرید پہ نور چپک رہا ہے, نور کی بارش ہے ان حضرت کی, حضرت بھی نور کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, بڑے درجے کے بزرگ تھے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھتے ان کے اس میں پہنچا, اور میں نے کہا جی میں فلاں ہوں. نہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو, تعارف کراؤ. تو کہنا جی میرا نام تو یہ ہے, میں بھی کافی اسٹیٹس پہ تھے, وہ بھی تو اچھے سلسلے سے آ رہے تھے. تو انہیں تھوڑا سوچا, کہتے ہیں میں تو آپ کو نہیں پہچانا. اچھا, پھر میں نے اپنے حضرت کا نام لیا. سوچتے تھے, کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں پہچانا. کمال ہے بھائی. تو
تو پھر میں نے ان کی اصل کا عبدالغفور مدنی کا نام لیا. جیسے عبدالغفور مدنی کا نام لیا تو ایک دم اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گیا. اچھا تو ان کے خلیفہ اچھا ان کے, تب انہیں پہ وہ ایک دم سلسلہ چل پڑا, سمجھ گیا کہ وہ اچھا. تو پھر ان کا ٹھیک ہے انہوں نے احترام کیا. تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ اچھا تو ان کے بزرگ ہو. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تمہارے شیخ ہیں, تو ماشاء اللہ 12 درجے پر ان کی ولایت رکی ہوئی ہے, یعنی 12 درجے پہ جا کے ان کو ولایت کی یہ مقام ملے گا. بشارت ان کو آنکھ کھل گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر خواب نظر آیا ان کو. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, لا تبطلوا اعمالکم, کتنے بڑے درجے کے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ حقیقی بات ہے. یعنی اپنے سلسلے کے جو بزرگ متعارف انہیں کی بات کر رہا ہوں, پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا, تاکہ آپ کو لیٹسٹ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. یہ آپ کی تربیت کے لیے کر رہا ہوں, کس سے نہیں سنا رہا. سمجھ آ رہی؟ تربیت ہو رہی ہے یہ آپ کی. وہ تربیت بتائی دی میں نے کہ جو اسٹیٹس اللہ بڑھا دیں اس کو پھر کم مت کرو. یہ ہو جاتا ہے, تاکہ آپ سے کیسے ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یار صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, نیچے کیسے جائیں گے, ہم نے کر لیا سر تو بڑے غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ, یہ بڑے کرتے ہیں نا باتیں. تو اب جو انہوں نے خواب دیکھا, اب یہ سنیں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی گندی شکل ان بزرگ کی, فاسق اور فاجروں والی, اندھیرا ہے. ابھی 2 دن پہلے تو میں نے کس حالت میں دیکھا تھا, مجھے خوشخبری دی تھی. یہ کیا ہوئے تو بڑے بزرگ ہیں, میں تو سمجھ نہیں آئی. اٹھ گئے, کسی سے کچھ اپنا خواب بیان نہیں کیا. تیسرے دن پھر خواب میں نظر آئے 2 دن کے بعد. پھر دیکھا تو پھر اسی پوزیشن میں تھے. الحمدللہ وہی نور, وہی سلسلہ, وہی ماشاءاللہ نور کی بارش, سب کچھ. اور پھر انہوں نے بشارت دی, ان کو خود دی کہ تم بھی ماشاءاللہ بہت اونچا درجہ پاؤ گے. تو بہت ہی صاحب کش بزرگ گزرے ہیں جن کی میں بات بتا رہا ہوں. تو اب یہ خواب ختم ہو گیا. اب یہ اپنے حضرت کے پاس گئے, کہنے لگے حضرت فلاں جو ہے ہم بزرگ جو بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا, لیکن مجھے اب جیسے میں کہا نا آپ کو, جب کوئی تذبذب ہو تو پھر آدمی اپنے شیخ سے پوچھتا ہے, کسی بزرگ کے پاس جا کے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, حضرت ہمیں کچھ نقطہ بتائے, تب پہنچتے آدمی جیسے استخارہ وغیرہ. تو وہ جا کے ان کے پاس گئے, کہنے حضرت ہمیں بتائیں کہ یہ 2 خواب ہیں ایک ہی انسان کے, اور دنیا اب بھی ان کے ساتھ ہے. واقعی دیکھنے میں بہت بڑے بزرگ ہیں, مشہور ہیں, وہ تقویٰ ان کا مشہور ہے, ان کی زندگی مشہور ہے, بڑے سلسلے کے مالک, صحیح عقیدہ ہے. تو یہ 2 خواب اوپر نیچے, یہ کیا ہوا, ایک اتنا کنٹراسٹ دونوں میں. لا تبطلوا اعمالکم, وہ بھی بڑے درجے کے بزرگ تھے نا, حضرت عبدالغفور مدنی کے خلیفہ میں سے تھے. انہوں نے ایک دم کہا کہ دونوں خواب تمہارے سچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت, دونوں سچے, یہ حالت بھی وہ بھی حالت بھی. کہتے ہیں جو وہ حالت آپ نے دیکھی جو نورانی حالت میں تھی, جن کی اوریجنل حالت تھی, اللہ نے اس درجے پہ ان کو رکھا ہوا تھا. لیکن ہوا کیا کہ دوسری شکل آپ نے دیکھی, وہ اس وقت آپ نے دیکھی کہ انہوں نے کوئی شرعی غلطی کر دی تھی. انسان ہے, ہم کوئی فرشتے تو نہیں, معصوم تو نہیں ہے. اس لیے میں ہم بتا رہا ہوں نا, یہ آپ اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے تو انسان ہی نا, ہم سے بغیر کوئی غلطی ہوگی, آنکھ کی غلطی ہوگی, بکواس کر دی, جھوٹ بول دی, ٹھیک ہے نا, تو سارے درجے کہاں چلے گئے, لا تبطلوا اعمالکم. تو فرمائے اس وقت انہیں, اب بڑے اچھے پوائنٹس میں آئیں گے, اس بات پر غور سے سننا. ماشاءاللہ اچھی مجلس ہے آج کی. کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت انہوں نے کیا کیا, کوئی گناہ کیا یا کوئی شریعت کام کیا, تو اس وقت وہ سارے جو درجے تھے ختم ہو گئے, اس سٹیجز پہ آ گئے. اب دیکھیں آپ, سبحان اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 سٹیج ہیں, ایک وہ اور ایک یہ. اب دونوں میں کسی حالت میں موت آ جائے ان کی, اب سوچیں, اگر پہلے حالت میں موت آتی ہے انسان کی, اس حالت میں جیسے وہ ہیں, تو ایک بزرگ ہو کے اوپر اٹھیں گے. اور اگر دوسری حالت کے اندر قائم ہے اور ان کو موت آ جاتی ہے, ایک فاسق کی شکل سے انہوں نے اٹھنا تھا. ساری عبادات ختم, سارے ذکر ختم, سارا قرآن ختم, سارے درجے ختم. اتنے بڑے بزرگ کی بات کر رہا ہوں میں, سلسلے کے بزرگ کی بات کر رہا ہوں, معمولی چیز نہیں. کیوں؟ قرآن حق, اللہ کا فرمان حق, نبی پاک کا فرمان حق ہے. کوئی چیز جو قرآن حدیث میں آگی وہ کم نہیں ہو سکتی, اس کو آپ آگے کم نیچے نہیں کر سکتے. جب اللہ نے فرما دیا لا تبطلوا اعمالکم, تجھے اوپر بھی لے جاؤں گا اور تجھے نیچے بھی گرا دوں گا. دونوں چیزیں تیرے اختیار میں ہو. جس وقت تو نیچے جائے گا اسی حساب سے جائے گا جو گناہ تو نے کیا, جو خطا تو نے کی, اور جب بلند کروں گا تو اس حساب سے جائے گا جو تو نے کام اونچا کیا. اب میں اور آپ کی زندگی بھائی, ہمیں پتہ ہے کہ موت کب آئی,
پتہ نہیں. تو ہمیں کس حالت میں مرنا چاہیے آپ کچھ سوچ رہے ہیں. یہاں سے تو ہم کما کے لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کرے اسی حالت میں موت ہے ہمیں درجہ, لیکن ہم جا کے گناہ کرتے ہیں. گناہ کے بعد وہ نہیں رہا میں, آپ بھی وہ نہیں رہے, بے شک کتنی شکلیں بنی, کیونکہ گناہ ہو گیا اس شکل میں بن گیا آپ جو گناہ آپ نے کیا. بعض گناہ تو ایسا ہوتا ہے انسان خنزیر بن جاتا ہے, کتا بن جاتا ہے, اتنا گندا گناہ ہمارے سے ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم کس میں گھمنڈ کرتے ہیں, یار ذکر تو کر کے آئے نا, کل نمازیں تو پڑھی ہیں نا, حضرت نے بتایا نہیں تھا یا ذکر کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہو جاتا ہے. لیکن ہو کیا گیا کہ ہم نے وہ گناہ جو کر دیا ہے اس نے ہمارے اسٹیٹس کو سارا ختم برباد کر دیا, نمازوں کو, قرآن کو. لا تبطلوا اعمالکم. پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تیسری اسٹیج پھر ان کی واپس آ گئی, اس کا کیا مقام؟ سنیں اب, احتیاط کرنی چاہیے انسان. کہا ہاں وہ اللہ والے تھے, تو جب انہوں نے گناہ کیا انہوں نے گناہ کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اسی وقت اس گناہ کی انہوں نے توبہ کی, اللہ نے پھر مقام دے دیا. کیا بات ہے, کیا رحمت کے کھیل ہے. تو ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, وہ تو ذات تمیم کی ذات معصوم ہے. ہم سے ہر وقت گناہ ہوگا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم سے گناہ ہو جائے فوراً تسلیم کریں اس گناہ کو, کرنے کے بعد اللہ کی طرف توبہ کرنے, اللہ غلطیوں کی معاف فرما دے. سڑک پہ ہو جائے, دکان پہ ہو جائے, کاروبار میں ہو جائے, گاڑی میں ہو جائے, جہاں گناہ ہو گیا وہیں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا دو, اللہ تعالیٰ دہائی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف فرماؤ. اللہ نے یہ سسٹم کیا کہ میری رحمت فوراً آتی ہے, اور پھر اس توبہ کا جو سٹیٹس ہے اس درجے پہ تجھے پہنچا دیتا. سمجھ آئی بات؟ اب یہاں نقطہ کیا نکلا کہ بھائی درجات تو بلند ہو رہے ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں, لیکن اب کیا ہے گناہ ہوتے ہیں نا, تو گناہ کو فوراً تسلیم کر لو کہ میں گناہ کر لوں. میں کہتے جی میں نے, مجھے کیا پتا جی, ہم آپ یہ نہ کریں جی, ہم فلاں اب ہم ہی ہو سکتے. ہائے ہائے ہائے, سوچو دوستو کیا کتنا بڑا معاملہ ہے. کیا ہو ماتم کرو اپنے آپ پر, کو ہم اپنے آپ کو بلند کرو, لیکن بلندگی ذلالت اور عزت اس کے دربار میں ہے. جب ہم نے ذلیل حرکت کی ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے, اس کی نافرمانی ہوئی ہے, پیشے کے نقطے کے برابر ہوئی ہے, اس نے ہمیں گرا دیا, اس نے گرا دیا, ہمارا ختم ہو گیا, اسی وقت تسلیم کر لو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. زمین میں آدمی سمجھ جاتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ یہ انتظار نہ کرو مسجد میں جاؤں گا, وضو کروں گا, اور جناب گھر جاؤں گا, بھی سوچوں گا یہ گناہ ہے بھی نہیں, کسی مولانا سے فتویٰ لوں گا. سب فتویٰ دے رہا ہے, تیرا قلب فتویٰ دے رہا ہے کہ تو مطمئن نہیں ہے, تجھے اطمینان نہیں ہے. کہہ تو رہے تو زبان سے نہیں جی ایسے ہو سکتا ہے, تو دل مطمئن نہیں ہے, کیونکہ آخر ذکر کر کے صاف تو ہو جاتے ہیں نا قلب. یہ نہیں ہوتا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, نہیں یہ تو صحیح ہے جی, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. یہ کیا ہے, یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ فوراً تسلیم کر لے کہ میں نے سن لیا فلاں آدمی سے, فلاں شیخ سے میں نے بات سنی ہے, ریکمینڈ ہو گئی یہ بات کہ یہ گناہ ہے, یہ میرا گناہ ہو رہا ہے, میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ معاف کر. بس وہیں کھڑا ہو گیا, اللہ کا جہاں معاف کیا. اب اس حالت میں موت آ جائے گی, تمہیں معافی مانگ رہی, پھر تو گزر ہو جائے گی مشکل. اپنے اسٹیٹس کو یہاں کیا مطلب ہے, لا تبطلوا, اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو, بلکہ توبہ کر کے ان کو قائم رکھو. ایک اور پیارا نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ صوفیوں والا جو بھی دل میں آ رہا ہے, محظوظ ہوں گے آپ ماشاءاللہ. ہے ایک حدیث سنیں جو کتنی معروف محدود صاحب سنتے ہیں, یہ ذاکرین کے جو عشق ہے ان کو ذکر سے وقت سے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں, اور آپ نے مجھ سے کئی دفعہ سنی ہوگی ازماز والی ذکر کی. آج اس کا ایک سمجھ آ رہا ہے مفہوم, بڑا پیارا خوبصورت مفہوم سمجھ آتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ تیری موت اس حالت میں ہے. کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء. کس کو فرما رہے ہیں؟ سب سے محبوب ترین جو عاشق تھا نبی پاک کا, اور ایسا عاشق جس پہ اللہ کی نبی نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہوں. ہائے ہائے, ایسی کوئی صحابی ہوں گے یار, کس درجے کا صحابی ہوگا, اس کو نصیحت کیسی نصیحت ہوگی جو ہم تک پہنچ گئی, اور کتنی ویلیبل ہوگی اور کتنی قیمتی ہوگی. اس میں عمل نہ کرنا کتنا نقصان دہ بات ہے, اتنی نقصان دہ بات ہے. آپ سوچیں کیا نصیحت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری جدائی کا وقت ہے یا رسول اللہ, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب دو عاشق جو ہیں جدا ہو رہے ہیں, کوئی تو بات بتا دیں مجھے, آخری نقطہ بتا دیں کوئی, میں لے کے آپ کے پاس تحفہ لے کے جاؤں. تو کیا تحفہ ہوگا وہ, جیسے آپ اپنے محبوب سے جدا ہو رہے ہیں, یا پتہ نہیں کم ملاقات ہو, کوئی تحفہ میرے لے جاؤ, آپ کو تحفہ دے دو, ساری زندگی اس تحفے کو دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے نہیں,
میرے محبوب میں ملاقات تو ہو نہ ہو یار ایک تحفہ لے جا. پچھلے دنوں میں ایک شاپنگ کر رہا تھا تو سبحان اللہ ایک ہی ایسی عاشق تھا کوئی الحمدللہ جو عشق رکھتا اللہ کے ذکر سے, تو کافی دنوں سے بعد اس سے ملاقات ہوئی. تو کیا عجیب حرکت کی اس نے خوب. میں سامان رکھ کے اپنی گاڑی میں رکھا تھا تو وہ پیچھے سے آیا اور جناب ایک وہ جو کچھ لے سکتا تھا بنا اس کا ڈبہ لیا اس نے, کیا کہتے ہیں جوس کا. تو میں رکھا تھا ہاتھ میں دیا جو فکر ہے کہ بڑے عظیم تھے. کہتے حضرت صاحب اپنی زندگی میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو یہ میرا تحفہ آپ لے لیں. میں آنکھ میں آنسو آ گئی. ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی, تحفوں کی تو کوئی بات نہیں, لیکن واقعہ ایسا ہو گیا کہ دیکھیں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کے پاس دل میں ایک تمنا ہے کہ شاید ہم کبھی نہ مل سکیں, تو یہ میرا ایک تحفہ لے لیں. تو وہیں میں کھڑا رہا سوچتا رہا. اب ایک تحفہ اس انداز میں جو عشق کی طرف سے آ رہا ہے, محبت کی ایک محبت کا حساب دے رہے ہیں, محبت کا پیغام دے رہا ہے, اس کا رنگ ہی کچھ عجیب ہوتا ہے آدمی کا. نہیں سمجھیں میری بات, یہ تو عاشقوں کی باتیں ہیں. بھائی ان صحابی کو جو پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ آپ کو تحفہ دے دیں ملے گی, تو وہ تحفہ سے تھا کہ پوری امت کا فائدہ کر دیا انہوں نے. کیا تحفہ دیا؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی تحفہ میں تجھے دیتا ہوں, اس حالت میں مرنا ایسے تجھے موت ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. مبارک ہو ذاکرین کو, الحمدللہ مبارک ہو. اب اس حدیث پہ غور کریں اور ساری جو میں نے باتیں اس پہ غور کریں. سنیں کیا ہے ساری باتوں کا نچوڑ تھا ہمارا کہ بھئی ہماری زندگی کیا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہے. ہم اوپر جاتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں, اور کہیں نیچوں موت آ جائے تو گئے کام سے. یہی ہے نا بھائی, ہے نا خطرہ یہی ہے نا کہ ہم نیچے ہوئے ہو اس وقت ہو جائے موت تو گئے سارے. بس جنازے ہے پھر تو کوئی دعا پڑ جائے جنازے بخش ہو جائے, اس کی رحمت یہ ہے, ورنہ وہ تو فیوز ہو گئے نا سارے ڈاؤن جو تھے اس وقت. تو اس کے لیے کیا پیارا طریقہ بتایا میرے آقا نے, یہی طریقہ اختیار کر لو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو, ہم بلندی رہو گے انشاءاللہ. کیوں کہ ذکر میں دو خاصیتیں ہیں. ذکر میں کیا ہے, دو خاصیتیں. ایک یہ کہ گناہ ختم الحمدللہ, دوسرا کیا کہ بخشش. یہ تو ہے دو صفت ذکر میں اللہ پاک نے رکھی. تو جس وقت آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے جو گناہ ہو رہا ہے معاف ہو رہا ہے, تو آپ تو ذکر کر رہے ہیں, استغفار چل رہی ہے آپ کی ذکر کے ساتھ الحمدللہ. اور ذکر کے ساتھ دوسری چیز کیا, بخشش ہو رہی ہے. تو ذکر کے حالت میں جو انسان مر گیا وہ بخشا ہے بتایا. اس لیے اللہ رسول اپنے دل کے اندر اللہ کو بساؤ, اتنا ذکر کرو, ہر وقت تم ذاکر ہو کہ تمہیں محسوس ہو بھی نہ ہو لیکن دل تمہارا ذکر کر رہا ہو. یہ اس وقت ہوگا جو گھنٹوں میں بیٹھ کے اللہ آدمی کرے, گھنٹوں میں بیٹھ کے اللہ کرے, اس طرح کرے کہ اس کے وجود کے اندر اللہ کا نام چلا جائے. یہ موت کی بہترین تیاری ہے, کیونکہ ذاکر کو کبھی نقصان اسی اسٹیج پہ جائے گا جس اسٹیج پہ اللہ پاک نے. تبھی تو اللہ کے ولی جو ہیں, یا بتاتا ہوں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرتے ہیں, اللہ والے گزرتے ہیں, وہ بڑی ہائی اسٹیج پہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں. تو ان کے بعد تو ڈاؤن ہے ہی نہیں ہوتا اللہ کے ذکر میں, بلکہ بلند ہوتے ہیں. تو جتنے بھی اللہ کے ولی جاتے ہیں ہمیشہ دیکھیں وہ ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں, ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے جائیں گے, زبان سے, ہاتھ سے, کسی چیز سے آپ دیکھیں گے ذاکر ہوں گے. اور جو قلبی ذکر کرنے والا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذکر قلبی, اس کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے, آپ محسوس نہ کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حدیث میں اس ذکر کے اثر یہ ہوتا ہے انسان کے قلبی ذکر کا, جو قلبی ذکر کو سیکھ لیتا ہے اور شرعی حساب سے زندگی گزارتا ہے, یہ شرط ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور قلبی ذکر سے سیکھ لیا, تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا یہ روح جو ذاکر ہوتا ہے. کیوں کہ دل جب ذکر کرتا ہے تو یہ تو ایک فزیکل چیز ہے, کوئی ڈاکٹر ہے کہ ہر پمپ کے ساتھ وہ خون کو پمپ کرتا ہے دل, ایسی ہے نا, اس کا چلنا جو ہے نا وہ خون کو پمپ کر کے نکالتا ہے, تو سارا سرکل جاتا ہے پورے جسم میں, وہیں سے نکلتا ہے خون جاتا ہے دل میں, پھر پمپ کرتا ہے تو پھر آگے نکلتا ہے, تو پوری سرکل جو ہے نا اسی خون سے چلتا ہے. تو جو بھی ذاکر ہوگا اس کا جب وہ پمپ ہوگا نا اللہ, تو اللہ کے ساتھ نکلتا ہے, خون پورے جسم کے اندر اللہ کہتا ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ کو بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں, بڑی زندہ باتیں, کہ واقعی نظر آتا ہے کہ دل اللہ کہہ رہا ہے. تو کیا ہے کہ پورے دل میں جب خون جائے گا وہ کس سے جائے گا, خالی نہیں بولے گا, اللہ کو بولے گا تو نکلے گا. اب جب آپ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کر رہے ہیں تو خون کیسے جا رہا ہے, اللہ کے پمپ کر رہے ہیں دل آپ کی مشین چل پڑی, تو پھر کیا ہوگا کہ پورے جسم کے اندر خون سرکل کرتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو بنتا ہے, آپ کے بال بنتے ہیں, کھال بنتے ہیں, ہر چیز جو کام کرتی ہے وہ خون سے کرتی ہے, یہ نہیں کرتی.
ٹھیک ہے نا. تو جب وہ خون جائے گا تو ہر چیز آپ کی ذاکر ہوگی, آنکھ بھی ذاکر, دل بھی ذاکر, ضرور ہو ذاکر. تو اس وقت جب ہر چیز آپ کی ذکر کر رہی ہوگی الحمدللہ, تو آپ کو ڈاؤن کہاں ہونے دے گی؟ بولے سبحان اللہ. 3 چیزیں آپ کو سمجھا دیں الحمدللہ, نقطے کی چیزیں ہیں. اور ذاکروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو سچی محنت کرتے ہیں, جن نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی بس ختم الحمدللہ, وہ کبھی محروم نہیں جائیں گے اس دنیا سے, کبھی محروم نہیں جا سکتا ایسا ذاکر, عورت ہو یا مرد ہو. تو میرے بھائیو تصویر چلایا کرو, دل پہ ذکر کیا کرو, زندگی کو ضائع نہ کرو, جتنا بھی مل جائے ٹائم. یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی صبح شام, وہ چھوڑ دو, وہ تو سٹارٹ میں ہوتا ہے کام صبح شام. اب تو ہر وقت لگے رہا, ہر وقت, کاروبار میں ہو, ادھر ادھر, ہر وقت ہاں باندھو آنکھ, اللہ اللہ اللہ. کیوں؟ ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کے اندر نہ چلے جائیں, اس اسٹیج پہ ہماری موت نہ ہے, بلکہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی.